السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین، اور آج میں آپ سب کی فیوریٹ رائٹر یمن ایوا کے قلم سے تحریر کردہ آپ سب کی فیوریٹ ناول اہل دل کے سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ کو لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے چینل کو کر لیجیے سبسکرائب، ویڈیو کو کر لیجیے لائک اور کلک کیجیے بیل آئکن کو۔ اب آپ کو انتظار کروائے بنا سٹارٹ کرتے ہیں سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ۔ کچھ عرصے بعد ہنا اور جرار کا بیٹا ہوا تھا، نہایت صحت مند اور گول گوتھنا جیسا بچہ۔ اس کی شکل جرار اور ہنا کا مکسچر تھی۔ جرار کا چہرہ خوشی کے مارے سرخ ہوا جا رہا تھا۔ ہنا ہاسپٹل میں تھی، اس نے اس بار تمام وقت وہیں گاؤں میں گزارا تھا۔ بعد میں طبیعت سنبھلی رہی تو مسز حماد کے پاس کبھی کبھی ملنے کے لیے چکر لگا لیتی تھی۔ وہ جو دائم کے رویے سے دل برداشتہ ہو چکی تھیں، اب ہنا سے معافی تک مانگنے کی ہمت نہیں رکھ پا رہی تھی۔ ہنا کے لیے شہر کے مہنگے اور بہترین ہاسپٹل سے جرار پہلے ہی ڈیٹ کنفرم کروا چکا تھا۔ لاسٹ منتھ ودیدے کو لے کر جرار کے ساتھ شہر میں اپنے گھر آ گئی تھی۔ بچہ ہوا تو ہاسپٹل میں جرار کے گھر والے سب آئے تھے۔ سب نے بچے کو دیکھا، پیار کیا، مگر ہنا اداس سی اپنی ماں کے منتظر تھی۔ ہر بار کمرے کا دروازہ کھلنے پر اسے لگتا کہ مسز حماد آئی ہوں گی۔ وہ غلط رہی اور اندر ہی اندر دکھی بھی۔ اس نے مسلسل ماں سے رابطہ رکھا تھا، انہیں بیبی کی دنیا میں آنے کی ڈیٹ تک بتائی تھی۔ وہ کب کس ہاسپٹل میں جائے گی یہ بھی بتا دیا۔ اس نے کہا نہیں، مگر اسے اس موقع پر ماں کی ضرورت تھی۔ وہاں مسز حماد پر دائم نے بزنس میں شیئرز ڈالنے پر زور دیا تو انہوں نے دو ٹوک انکار کر دیا، جس پر دائم نے رہا سہا لحاظ بھول کر ان پر چینخ چلا کر ان کی سب غلطیاں جتائی تھیں جو وہ اسی کی خاطر کرتی رہی تھی۔ ان کی بھابھی نے بھی سب جان کر ان کو ہی مطلب پرست اور احسان فراموش جیسے القابات سے نوازا تھا۔ وہ اپنی غلطیوں کی سزا بھگت رہی تھی۔ اب جب وقت گزر گیا تھا، جب بہت سے ناقابل تلافی نقصان ہوئے تھے، ان غلطیوں پر اکیلے میں رو کر وہ بیمار پڑ گئی تھی۔ وہ وقت جب ماں بیٹی کو ساتھ ہونا چاہیے تھا، وہ دونوں دور تھیں اور ضرورت پڑنے کے باوجود فاصلے قائم تھے۔ ہاسپٹل میں ہنا کا تیسرا دن تھا جب مسز حماد کچھ سنبھلتے ہی ہمت کر کے پہنچ ہی گئی۔ اپنا نواسا دیکھنے آئی ہوں، اگر برا نہ لگے تو، وہ شرمندہ سے جرار سے بول رہی تھی۔ ہنا نے اپنی خوشی انہیں بتائی ضرور تھی، مگر ان کے پاس نہیں رہی تھی۔ انہیں یہ بات شدت سے محسوس ہوئی تھی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر دیکھ اور سن رہے ہیں۔ وہ اپنے کیے پر پچھتا رہی تھی۔ شرمندہ سے جرار سے اجازت مانگنے لگی۔ 3 دن لگے تھے انہیں یہ ہمت کرنے میں۔ آپ کا حق ہے، اجازت نہیں لیں، دیکھیں بھی اور اٹھائے بھی۔ جرار نے دل بڑا کرتے ہوئے ان کا جرم معاف کر دیا اور نرمی سے بولا۔ مسز حماد اس کے نرم لہجے پر بے ساختہ اسے دیکھنے لگی۔ جرار بیٹا، مجھے معاف کر دو۔ اس کا ہاتھ تھام کر بھیگی آواز میں معافی مانگنے لگی۔ ان کے لہجے کا دھیما پن اور بدلاؤ پر جرار چونک گیا۔ میں بہت دنیا پرست ہو گئی تھی۔ پیسہ تھا، پھر بھی مزید پیسے کی لالچ ستا رہی تھی۔ ہنا کی خوشی تک دیکھنے سے قاصر رہی۔ اپنے بھتیجے کی عادات سے واقف ہونے کے باوجود میں ہنا کو فورس کرتی رہی۔ میں نے اسے بیٹا سمجھا تھا اور تمہیں داماد تک سمجھنے کو تیار نہیں تھی۔ میں نے سزا جھیل لی، مجھے سزا مل گئی۔ وہ اپنی ضد اور غلطیوں پر نادم تھی۔ بھیگی آواز میں تعصب سے بولی۔ جرار نے نرمی سے ان کا ہاتھ تھپتھپایا۔ حماد ٹھیک کہتے تھے، تم بہت اچھے انسان ہو، خالص انسان جسے دولت کا لالچ نہیں، جسے صرف ہماری بیٹی سے محبت ہے۔ میں ان باتوں کو سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ وہ خفت اور شرمندگی سے بولتی جا رہی تھی۔ جرار جانتا تھا انہیں اب یہ احساس کیوں ہو رہا تھا۔ ہنا جب تک گاؤں میں رہی، جرار نے مسز حماد کا بہت خیال رکھا تھا، بغیر کسی صلے کے۔ وہ جانتا تھا مسز حماد اسے ناپسند کرتی ہیں، پھر بھی ان کا خیال رکھتا رہا۔ حالانکہ مسز حماد اب عرصہ ہوا تھا مدھم پڑ گئی تھی۔ ان کی نفرت اور ناپسندیدگی کم ہوتے ہوتے ختم ہو گئی تھی۔ جرار داماد نہیں، بیٹے کی طرح برتاؤ کرتا تھا، مگر اب تو وہ دائم کا رویہ جھیل چکی تھیں۔ بہنوں کی طرح رہنے والی بھابھی کی اجنبیت دیکھی تھی۔ اعتراف کرنا مشکل تھا، مگر جب جرار ان کے پاس رہا وہ تبھی اس کے لیے دل صاف کر گئی تھی۔ ماننا پڑا، گاؤں کی ایک سادہ عورت کی تربیت انمول تھی۔ اس کا بیٹا نہ صرف ظاہری خوبصورتی کا مالک تھا بلکہ اس کا دل بھی پیارا تھا۔ وہ اب اپنی ضد پر رو رہی تھی۔ حماد صاحب کے جانے کے بعد اکیلی پڑ گئی تھی۔ جن سہاروں کا لگتا تھا اپنے ہیں، وہ صرف ان کی دولت کے لیے ساتھ تھے۔ اب ان کے پاس صرف ہنا تھی، اور وہ بھی ان سے ڈری ہوئی۔ کوئی بات نہیں، پرانی باتیں بھول جائیں، آپ ماں ہیں، اور ماؤں سے غلطیاں ہو جائے تو معاف کر دیا جاتا ہے۔ مجھے اس بچے کا افسوس ہے، مگر اللہ نے مجھے بے اولاد نہیں رکھا، مجھے بے عیب اور خوبصورت بیٹا دیا۔ یہ اللہ کا احسان ہے، اور میں اس کی عطا کے وقت پچھلے غم یاد کر کے ناشکری نہیں کرنا چاہتا۔ جرار نے ان کے ہاتھ تھپتھپا کر تسلی دی۔ مسز حماد اس کے الفاظ پر دنگ رہ گئی۔ یہ صبر اور یہ شکر، ایسا ہر کوئی نہیں سوچتا۔ عطا کے مقام پر ہمیں اکثر وہ چیزیں یاد آتی ہیں جو ہم کھو دیتے ہیں۔ ہمیں لگتا ہے اللہ کی عطا پر اگر ہم پچھلے کھو جانے والے انسانوں یا چیزوں کو بھلا دیں گے تو یہ بے وفائی ہوگی۔ ہم اللہ کی ناشکری کیے جاتے ہیں اور وفا کرتے ہیں۔ ہمیں تو عطا پر الحمدللہ کہنا آیا ہی نہیں۔ وہ مسز حماد کو لے کر کمرے میں پہنچا تو ہنا انہیں تیسرے روز بھی دیکھ کر خوش ہو گئی۔ دل میں کہیں جو ان کے نہ آنے کا شکوہ تھا ختم ہو گیا۔ اس کے پہلو میں سفید چینی گڈا سا آنکھیں بند کیے پڑا تھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر دیکھ رہے ہیں۔
مسز حماد نے بے ساختہ جھک کر اس کے نرم گال چوم لیے. ہنا مدھم سا مسکرا کر ماں کو دیکھنے لگی. نہ گلا کیا نہ ہی ناراضگی جتائی. وہ جو اب تک مسز حماد کو نادان اور ضدی لگتی تھی آج سمجھدار لگ رہی تھی. جرار نے آگے بڑھ کر وہ گڈا اٹھا کر مسز حماد کو پکڑا دیا. وہ اسے خود سے لپٹا کر چومتی رو پڑی. ہنا کی آنکھیں بھی جھلملا رہی تھیں. جرار جانتا تھا ان دونوں کو ایسے موقع پر حماد صاحب کی کمی محسوس ہو رہی تھی. وہ خاموشی سے کمرے سے نکل گیا. اماں اور گھر والے باقی سب مل کر جا چکے تھے. اب گھر میں سب ہنا اور نئی مہمان کے منتظر تھے. آج ہنا کو ہاسپٹل سے فری ہونا تھا. فی الحال وہ ماں بیٹی معافی تلافی کے بعد خوش گپیوں میں مصروف تھی. بریا کچن میں روٹیاں بنانے میں مصروف تھی. باہر ہوں نے رو رو کر برا حال کر لیا تھا. بریا تیزی سے پیڑے بھراتی توے پر روٹیاں ڈالنے لگی. کام ادھورا چھوڑ کر جاتی تو واپس آ کر مکمل کرنا مشکل ہو جاتا. ہور ماں سے چپکتی تو پھر چھوڑتی نہیں تھی. ایک نظر باہر صحن میں جھانکا. ہور کو دودھ چاہیے تھا اور بریا جانتی تھی کہ وہ دودھ لے کر گئی تو وہ کہے گی سونا بھی ہے. پھر چاہے وہ سوتی یا نہیں مگر گود میں سوئی ضرور رہتی. بریا کی بس چند روٹیاں رہ گئی تھی. وہ تیزی سے ہاتھ چلانے لگی. شاہ گھر پر ہی تھا مگر ابھی کہیں باہر گئے ہوا تھا ورنہ وہ ہور کو رونے نہیں دیتا تھا. اٹھا کر سنبھال لیتا. ابھی تو دیدے نے کہہ دیا تھا دن کے وقت روٹیاں بنا لیں. آج ہنا اور جرار گھر پہنچ رہے تھے. ندا نے بھی پہنچ جانا تھا. کام بڑھ جاتا. پھر چھوڑ دے وہ کام بریا. شہربانو یا نازیہ کر لیں گے. آ کر ہور کو اٹھا لے. اماں نے اسے پھر سے آواز لگائی. یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر دیکھ اور سن رہے ہیں. نازیہ وہیں کچن میں سالن بنا رہی تھی اور شہربانو صاف نئے برتن نکال کر دھو رہی تھی. اسے اپنا کام بھی ان پر ڈالنا اچھا نہیں لگا تھا. چل ہٹ میں بنا لیتی ہوں. دیکھ روئی جا رہی ہے وہ. دیدے کچن میں آ کر اسے ہٹانے لگی. رہنے دی دیدے, آپ صبح سے کام پر لگی ہیں. میں بس یہ آخری روٹی ڈال کر آئی. وہ تیزی سے توے پر روٹی پھیلاتے ہوئے بولی. دیدے جا کر ہور کو بہلانے لگی. وہ فارغ ہو کر آئی تو ہور چپ ہو چکی تھی مگر ماں سے بری طرح ناراض ہو چکی تھی. وہ اسے اٹھا کر دودھ پلانے کی کوشش کرنے لگی مگر ہور نخرے کرتی منہ بناتی اماں کے پہلو میں منہ چھپا گئی. چاہے اس وقت باہر سے آیا تو اس کی آواز پر ہور اماں کی گود میں اچھلتی چیختی کب سے دودھ پلانے کی منتیں کرتی ماں کو نظر انداز کر گئی. باپ کے سامنے آتی اسے دیکھ کر باہیں اٹھائیں اور پھر سے رونا شروع کر دیا. اب وہ کافی بڑی اور سمجھدار ہو چکی تھی اور بریا کے بقول ڈرامے باز بھی. اسے ناراض ہونا اور ناراضگی ظاہر کرنا خوب آتا تھا. شاہ نے ہنس کر اسے اٹھا لیا. اس کے لیے بیٹی کی یہ حرکت نارمل بلکہ کافی دلچسپ تھی مگر بریا ہور کی ناراضگی پر تپ اٹھی. فیڈر وہیں رکھ کر دھپ دھپ کرتی اپنے کمرے میں پہنچ گئی. کمرہ بھی پھیلا ہوا تھا. وہ ماتھے پر بل ڈالے پھیلاوا سمیٹنے لگی. ان باپ بیٹی کی نظریں میری کوئی اوقات ہی نہیں ہے. جہاں ایک دوسرے کو دیکھا مجھے بھاڑ میں جھونک کر لاڈ اٹھانے میں مگن ہو جاتے ہیں. میں تو دونوں کی خدمت کرنے کے لیے مفت کی نوکرانی ہوں بس. وہ ناک چڑھائے دھلے ہوئے کپڑوں کو تہہ لگاتے ہوئے بڑبڑائے جا رہی تھی. وہاں شاہ نے ہور کو بہلا کر منا کر دودھ پلایا اور سینے سے لگا کر تھپکتے ہوئے صحن میں ٹہلنے لگا. وہ باپ کو یکٹک دیکھتے ہی دیکھتے آنکھیں بند کرتی سو گئی. اسے سلانے کے لیے جب وہ کمرے میں پہنچا تو خفکی سے چیزیں یہاں سے وہاں کرتی بریا کو دیکھ کر گہرا سانس بھرا. بریا دیکھو ہور بچی ہے. ضد کرنے کی بجائے جب دودھ مانگے یا سونا چاہے تو کام چھوڑ کر پہلے اسے اٹھا لیا کرو. باقی روٹیاں دیدے یا بھابھی بنا لیتی. وہ ہور کو بیڈ پر سلاتے ہوئے نرمی سے سمجھا رہا تھا. بس بات برائے بات تھی. وہ صرف اسے سمجھانا چاہ رہا تھا مگر بریا یکدم بالکل چپ سی ہو گئی تھی. گھر کے کام بھی گمسم سی حالت میں کرتی رہی. شاہ کا نرم لہجے میں سمجھانا بھی اسے ہرٹ کر گیا تھا. دن ڈھل گیا تھا. گھر میں رات کے کھانے میں کافی اہتمام کیا ہوا تھا. لذیذ کھانوں کی خوشبو صحن میں پھیلی ہوئی تھی. شاہ مغرب پڑھ کر لوٹا تو گھر میں رونق لگی ہوئی تھی. ہنا اور جرار کے ساتھ مسز حماد بھی آ گئی تھی. ندا بھی بچوں سمیت آئی ہوئی تھی. بھابھیاں اور بریا تیزی سے کھانا لگا رہی تھیں. بچوں کے شور اور بڑوں کی اونچی اونچی باتیں صحن میں پھیلی ہوئی تھیں. موسم نہ گرم تھا نہ بہت سرد. یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر دیکھ اور سن رہے ہیں. کھانا لگ گیا تھا. بھائیوں کے ساتھ کھانا کھانے کے لیے بیٹھے ہوئے شاہ نے بریا کی تلاش میں نظر دوڑائی مگر وہ کھانا لگاتے غائب ہو چکے تھے. ہور بھی جاگی ہوئی اماں کی گود میں تھی. وہ باقی سب کو کھانا شروع کر دینے کا کہہ کر اٹھا اور کمرے میں پہنچ گیا. وہ نہ کمرے میں تھی نہ چھت پر کہیں. شاہ حیران ہو گیا. ہر جگہ دیکھ لیا مگر وہ اسے گھر میں کہیں نہیں ملی تھی اور جب ڈھونڈتا وہ صحن کی پچھلی جانب گھنے درختوں میں پہنچا تو بریا کی سسکیاں سن کر اسے جھٹکا لگا تھا. بریا کیا کر رہی ہو یہاں؟ پاگل لڑکی کیا ہوا؟ وہ تو گھبرا گیا تھا. شام ڈھل رہی تھی اور وہ درختوں کے نیچے بیٹھی رو رہی تھی. وہ اس کے پاس پہنچ کر گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے. تم بہت برے ہو شاہ. تمہیں بس بیٹی کی پرواہ. میرا خیال نہیں کہ میں بھی کام کر رہی تھی. کچن میں پھنسی ہوئی تھی. بس تھوڑا لیٹ کر دیا تو مجھے سنانے لگ گئے تم. بس سسکیاں بھرتی ناراض ہو رہی تھی. شاہ نے آہ بھری ہاتھ بڑھا کر اسے اپنے حصار میں بھرتا اس کا سر سہرانے لگا. ایسا کب کہا میں نے؟ میں جانتا ہوں تم مصروف تھی. میں تو بس تمہیں ہور پر غصہ کرنے سے روکتا ہوں. وہ ابھی بچی ہے. وہ نرمی سے اس کا رخسار تھپ تھپا کر بولا تو بریا کے رونے میں شدت آ گئی. شاہ نے بے چارگی سے اسے دیکھا. کمرے میں چلو بریا, یہاں مت بیٹھا کرو. اور شام کے وقت تو بالکل نہیں. کسی خیال کے تحت چونکتا وہ اسے زبردستی اٹھا کر کھینچتے ہوئے کمرے میں لے گیا. روشنی میں اس کا چہرہ دیکھ کر اس کا دل رک گیا. وہ اتنا روئی تھی کہ چہرہ سرخ سوزش زدہ اور بری طرح بھیگا ہوا تھا. اسے کھینچ کر سینے سے لگا گیا. بریا میری جان, وہ تھوڑی ضدی ہے اس لیے کہہ دیا. تمہیں سنایا تو بالکل نہیں تھا. بس ایک بات کہی تھی. مجھے تمہارا احساس کیوں نہیں؟
میں تو تمہیں سمجھا رہا تھا کہ کوئی بات نہیں، کام چھوڑ دیا کرو، بھابھی سے یا دیدی سے کہہ دیتی ہوں، وہ روٹیاں بنا لیتی۔ وہ اسے اپنے حصار میں لیے اس کا بھیگا چہرہ نرمی سے صاف کرنے لگا، سرخ پڑتے گالوں پر نرمی سے لب رکھتا وہ اس کے سسکتے وجود کو خود میں بھینچ گیا۔ تمہیں نہیں پتہ، میرا دل دکھتا ہے جب تم اس کے بیجا لاڈ اٹھانے کے چکر میں مجھے ڈانٹتے ہو۔ پتہ نہیں کیوں میرا دل دکھتا ہے، حالانکہ وہ میری بیٹی ہے۔ اچھا لگتا ہے اس کی قدر دیکھ کر، مگر جب تم کچھ کہتے ہو تو مجھے اپنا آپ بالکل اکیلا لگنے لگتا ہے۔ میں کیا کروں؟ وہ روتے ہوئے بے بسی سے بول رہی تھی۔ اس کے لہجے میں حسرتیں شمار کرتا وہ سب سمجھ رہا تھا۔ وہ ایسی ماں تھی جو اپنے ہی بچے کے لاڈ پیار میں اپنا ترستا بچپن دیکھنے لگتی تھی۔ اس کے اندر سے سکتی ننھی بریا اندھیروں میں گم ہونے لگتی تھی۔ اس کے وہ لمحے زندہ ہو جاتے تھے جب وہ اسی طرح دودھ کے لیے کئی گھنٹے چپ کر کے انتظار کرتی تھی، اور اس کی ستیلی ماں بہت پیار دینے کے باوجود اکثر کاموں کے دوران اسے دودھ دینا بھول جاتی تھی۔ انسان کے ساتھ اکثر ایسا ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں وقت اچھا ہوگا تو برا وقت بھول جاؤ گے، کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا۔ کبھی کبھی کچھ اذیت ناک لمحات ہمارے اندر کہیں ہمیشہ زندہ رہتے ہیں، وہ ہمیں اچھے وقتوں میں بھی یاد آ کر اداس کر دیتے ہیں۔ بریا کے ساتھ بھی ایسا ہوتا تھا۔ کچھ وقت تو لگتا ہے، کچھ وقت لگنا تھا اسے سنبھالنے میں۔ آئی ایم سوری، مجھے سوچنا چاہیے تھا، آئندہ نہیں کہوں گا کچھ بھی۔ مجھے احساس ہے میں تو یہاں ہوتا بھی نہیں، تم اکیلی حور کو سنبھالتی ہو، تم بہت بڑی ذمہ داری اکیلی اٹھا رہی ہو، مجھے احساس ہے۔ میں تمہارا شکر گزار ہوں، اور تم جیسے چاہو سنبھالو اسے۔ شاہد نے اسے منایا اور اس غلطی کی معافی مانگی جو اس کے لیے ایک نارمل بات تھی، مگر جو بریا کو پریشان کر گئی تھی۔ وہ اسے ماضی میں اتنی بار تکلیف دے چکا تھا کہ اب غلطی نہ کر کے بھی معافی مانگنا اسے برا نہیں لگتا تھا۔ وہ غلط کر رہا تھا، یہ بات اسے یاد رہتی تھی، اور شاید بریا کو بھی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر دیکھ اور سن رہے ہیں۔ بریا رک کر اسے دیکھنے لگی۔ اس کے الفاظ پر محسوس ہوا وہ اس کے لیے کتنی معتبر ہے۔ اس عزت پر وہ بھیگی چمکتی نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ چاہے اسے دیکھتا وہ مشکل ہنسی تبا گیا۔ حور کی طرح وہ بھی جب نم آنکھوں سے اسے تکتی تھی تو اسے بے پناہ پیار آتا تھا اس پر۔ میں نہیں جانتا لوگ سکون کسے کہتے ہیں، میرے لیے تو تمہارا یہ چہرہ، یہ تاثرات، یہ معصومیت اور تمہارا لمس ہی سکون ہے۔ سکون بھی زندگی جیسا، خوشگوار سا۔ وہ دیوانہ وار اسے تکتا اس کے چہرے پر جھک کر اس کے نرم نقوش کو اپنے لبوں سے چھونے لگا۔ انداز میں نرمی تھی مگر وارفتگی بھری۔ بریا جھیم کر اس کے سینے میں چہرہ چھپا گئی۔ چلو آؤ کھانا کھانے چلیں، اب تک تو سب کھا بھی چکے ہوں گے، کچھ مجھ پر طرز کھا لو، بھوک لگ رہی ہے مجھے۔ اس کا سر تھپ تھپا کر بیچارگی سے بولا۔ بریا نم چہرہ رگڑ کر صاف کرتی ہنس کر اٹھی، واش روم میں جا کر منہ دھویا اور تولیے سے چہرہ تھپ تھپا کر اس کے پاس آئی تو وہ اس کا ہاتھ تھام کر لبوں سے لگاتا کھانے کے لیے نیچے لے گیا۔ شاہد کو اب جھکنا برا نہیں لگتا تھا۔ عادات انسان کی پیدائش سے ساتھ ہوتی ہیں۔ شاہد کی بھی عادت تھی سختی کرنا اور ڈانٹنا۔ اکھڑ مزاجی اور نخیلا پن اس کے مزاج کا حصہ تھا، مگر کبھی کبھی انسان اپنی عادات کو کسی اپنے کے لیے بدل دیتا۔ شاہد نے بھی بریا کے لیے خود کو بدل لیا تھا، اور وہ جو کسی کے لیے خود کو بدل دے اس سے بڑھ کر کوئی محبت زدہ نہیں ہو سکتا۔ وہ جو اپنا اصل بھلا دے، جو چاہت میں اپنی چاہت کے رنگ میں رنگ جائے، وہ آج بھی سب کے لیے وہی شاہد تھا، مگر بریا کے لیے اس کا غصہ، سختی اور اکڑ سب ختم ہو گیا تھا۔ شاہد کی معاشرت کے بعد بریا کو اپنی اہمیت کا احساس مغرور کر گیا تھا۔ ہر قدم پر اسے ہر بار ہر روز لگنے لگتا تھا کہ واقعی ذلت دینے والا بھی اللہ ہے اور عزت دینے والا بھی اللہ ہے۔ اسے اپنی تکالیف پر لگتا تھا اللہ اسے پسند نہیں کرتا۔ پھر ایک روز اس کی شکایات پر اسے اماں نے سمجھایا کہ اللہ جسے ناپسند کرتا ہے اسے کبھی تکلیف نہیں دیتا۔ اللہ اس بندے کو اس کے حال پر چھوڑ دیتا ہے، وہ دنیا کی ہر خوشی میں مست رہے اور چاہے اسی خوشی میں اللہ کو بھول جائے۔ اسے اللہ نہ آزمائش میں ڈالتا ہے، نہ اپنے آگے جھک کر سکون مانگنے کی مہلت دیتا ہے۔ اگر کسی کو لگتا ہے کہ وہ دنیا میں مسلسل تکالیف جھیل رہا ہے اور اس کا مطلب وہ اللہ کا ناپسندیدہ ہے تو وہ غلط ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کبھی تکالیف نہ آتی۔ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے بھی پہلے ان کے والد کی وفات ہو گئی تھی، اور ابھی بچے تھے جب ماں کو کھو دیا۔ دین اسلام کی تبلیغ میں کافروں کی نفرت بھی جھیلی اور پتھر بھی کھائے، مگر صبر کا یہ عالم تھا کہ اللہ سے برا کرنے والوں کی ہدایت مانگی، تکلیف نہیں۔ اگر تکلیف اور سختی، بیماری اور مشکلات صرف ان کو ملتی جو اللہ کو ناپسند ہوتے ہیں تو ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کبھی آزمائش نہ آتی۔ ہم انسانوں پر اللہ کی عنایت ہی یہی ہے، ہمیں تکلیف ملتی ہے تو ہم سجدے میں جھکتے ہیں، اللہ ہم کو پکارتے ہیں اور اللہ سے ربط بڑھاتے ہیں۔ انسان تکلیف میں اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ اگر اللہ اور بندے کے درمیان اس تعلق کو اللہ کی ناپسندیدگی مانا جائے تو اس سے بڑھ کر کوئی بدبختی نہیں، اس سے بڑھ کر کوئی بے وقوفی نہیں۔ بریا کو بھی یہ سمجھ کر اب اپنی تکالیف اور اذیت ناک ماضی پر اللہ سے کوئی گلہ نہیں رہا تھا۔ اسے خوشی تھی وہ اللہ کے قریب رہی، وہ اب اور بھی زیادہ قریب ہو گئی تھی۔ اسے ذلت ملی تھی مگر اب اس سے بھی زیادہ عزت اور پیار مل رہا تھا۔ اس نے عطا پر شکر کرنا سیکھ لیا، اس لیے وہ سکھی رہنے لگی تھی۔ مگر اس روز یوں سمجھانے پر بریا کا رونا شاہد کو مزید اس کے لیے نرم کر گیا تھا۔ اس کے ماضی کی افسردگی پر اس کے ساتھ چلنے لگا تھا، گویا وہ قدم بڑھاتی جہاں لے جائے۔ اس نے اب اسے غلط کہنا ہی چھوڑ دیا تھا۔ وہ حور کے لاڈ اٹھانا اور اسے پیار دینا نہیں چھوڑ سکتا تھا، مگر ہاں، وہ بریا پر غصہ تو دور، اسے غلطی پر ٹوکنا بھی چھوڑ دیا۔
وہ جو بھی غلطی کرتی وہ اسے خاموشی سے ٹھیک کر لیتا تھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر دیکھ اور سن رہے ہیں۔ تم غلط نہیں ہو، تم غلط کبھی نہیں تھی، بس تمہیں سمجھ نہیں تھی، اور یہ میری ذمہ داری ہے کہ تمہیں صحیح سکھاؤں۔ میں نے غفلت برتی مگر اب نہیں۔ بریا اب ایسا نہیں ہوگا کبھی، میں ہوں نا۔ وہ گاؤں جانے سے پہلے اسے ملا تو اس کا رخسار تھپ تھپا کر محبت سے بولا تھا۔ بریا مسکرا کر اس کا ہاتھ تھام گئی۔ ہر دن ہر بار اسے شاہد سے محبت ہوتی جا رہی تھی، محبت بڑھتی جا رہی تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ لاپرواہ ماں تھی، مگر وہ بھی انسان تھی۔ دودھ دینے کے چکر میں بھاگتی دوڑتی بھی اکثر تھوڑی لیٹ ہو ہی جاتی تھی۔ حور کو سلانا ہوتا تو کچن سے اپنا کام تیزی سے سمیٹ کر وہ نکلتی، اور جب کبھی تھوڑی لیٹ ہو جاتی تو حور ناراض ہو کر اماں کی گود میں سو جاتی تھی۔ وہ نہ جانے فطرتاً ایسی تھی یا بیجا لاڈ نے ایسا کر دیا تھا، یہاں اس کے مزاج کے خلاف بات ہوئی وہاں وہ منہ پھلا کر ناراض ہو جاتی تھی۔ شاہد نے ایسے معاملات میں بریا کو غلط کہنا چھوڑ دیا۔ وہ اسے سمجھنے لگا تھا۔ وہ ماں تھی اور مائیں مشین نہیں ہوتی۔ مائیں اگر دیر کر دیں یا کچھ مصروف ہو جائیں تو گھر کے باقی افراد کا حصہ جہاں محبت میں ہوتا ہے وہاں بچے کے چڑچڑے پن میں بھی حصہ بنتا ہے۔ دیدی اور اماں حور کو خوشی سے سنبھال لیتی تھیں، انہیں کوئی اعتراض نہیں ہوتا تھا۔ انہیں بریا کا احساس تھا، مگر یہاں مسئلہ حور کا تھا جو فطرتاً ماں کے قریب تھی۔ اسے پورا گھر پیار دیتا تھا، مگر اسے بریا کا لمس زیادہ سکون دیتا تھا۔ بریا بھی ایسی تھی، مگر اسے ماں بس چند دن کے لیے میسر آئی تھی۔ وہ لڑتی تھی، چڑھتی تھی، مگر حور کے لیے وہ اس لیے بھی بائیں واں کیے رکھتی تھی۔ اسے حور سے محبت بہت تھی، دوسروں کی حور کے لیے محبت بھی پسند تھی، بس اسے شاہے کا حور کو اس سے زیادہ محبت اور توجہ دینا اداس کر دیتا تھا۔ اس سے اب شاہے کی بٹی ہوئی توجہ برداشت نہیں ہوتی تھی۔ کچھ ایسا ہی حال حور کا بھی تھا۔ شاہے اور اس کی محبت اور توجہ ان ماں بیٹی دونوں کو چاہیے تھی، اور پوری کی پوری چاہیے تھی۔ جی تو فرینڈز، کیسی لگی آپ کو سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے ناول کی لاسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، لیکن وہ بھی آپ کے بہترین رسپانس پر۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، شکریہ، اللہ حافظ۔